السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں سرداروں کی طرف۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ڈھیل دی ہے ان کو وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے خرید لی گمراہی۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، پس نہیں فائدہ دے گی ان کی تجارت۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ وہ ہدایت پائیں گے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جلاتا ہے آگ کو۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پس جب روشن ہو جاتا ہے اس کا ارد گرد۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ لے جاتے ہیں ان کی روشنی کو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں نہیں وہ دیکھ سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرا، کڑک اور بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، لے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ من الصواعق، کڑک کی وجہ سے۔ حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چلتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہیں اللہ تعالی، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لے جائیں ان کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی قوت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 14 سے 20 نمبر آیات تک آج ہم نے اپنے سبق کا حصہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے بنائی ہے۔ ان میں بھی انہی لوگوں کے برے خصائص کا ذکر ہے جن کا تذکرہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ آئے۔ کافروں سے زیادہ جو اسلام کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے اور دشمنی مول لینے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایمان والوں کو ان کی دسیسہ کاریوں سے آگاہ فرمایا، جو فریب وہ مومنین کو دیتے ہیں، بذریعہ وہی اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کی اصل ہمدردیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ سورۃ المنافقون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو دہرایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ولیکن المنافقین لکاذبون، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وجہ کیا کہ ان کے موقف میں صداقت نہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یقین کرنے والے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، خلو خلوت نشینی اختیار کرنا، پوشیدہ ہو جانا، یہاں الہ کی وجہ سے چونکہ متعدی آ رہا ہے گرامر کی روح سے، تو پھر خلو کا مطلب ہونا ہے چلے جانا، دور ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر تو انسانوں کا ہے، تو کیا شیطان کا لفظ تو قرآن مجید سورہ ناس جو ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ وہ جو جنات ہیں، شیطان ہیں، وہ انسانوں سے ہوں یا جنوں سے ہوں، ان کے وسوسے سے پناہ چاہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے ذکر فرمایا کچھ شیطان جنوں کے ہوتے ہیں، کچھ شیطان انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے فوراً عرض کی حضور کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ سرکار نے اشارے سے فرمایا ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ مراد کیا کہ جیسی صفات شیطان کی ہیں، جیسی عادات اور خصلتیں شیطان کی ہیں، اگر انسانوں میں سے کوئی وہ رول پلے کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ بھی شیطان ہے۔ لہذا یہاں پہ فرمایا شیاطینہم۔ دوسرا معنی مفسرین نے اس کا سردار کیا ہے، ان کے کرتا دھرتا، ان کے بڑے لوگ جب اپنے بڑے لوگوں کے پاس یا کافروں کے پاس جاتے ہیں قالوا انا معکم، مومنین سے کہہ رہے تھے آمنا، انہیں جا کے کہتے ہیں انا معکم، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے جذبات تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مزاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو، لیکن وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے یا مومنین کے لیے وہ مزاق کا لفظ استعمال کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مزاق کا بدلہ لیں گے۔ تو اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ کہ بھلا اللہ بھی مزاق کرتے ہیں؟ تو چونکہ قرآن مجید عربوں کے محاورے کے عین مطابق نازل ہوا ہے تو عربی کے اندر ایسی 20 مثالیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی طرف اگر دیکھیں اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو۔ اب عجیب بات ہے، لفظ ایک استعمال ہوا لیکن دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوگی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جو زیادتی کرے وہ ظلم ہے جس نے پہلی دفعہ کیا، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی زیادتی کرو، جو تم زیادتی کر رہے ہو وہ ظلم نہیں، وہ تو عدل ہے، وہ انصاف ہے، تم اپنا حق حاصل کر رہے ہو۔ تو اسی فارم میں یہاں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مزاق کا بدلہ لیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں گھوم رہے ہیں۔ اس کی میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مزاق کا بدلہ کس طرح لیں گے، اس کی مثال سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنین کو جب نور نصیب کر دیا جائے گا، پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ ہمیں وہ کامل و اکمل نور نصیب فرما دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کو کھجور جتنا اونچا ملے گا نور، روشنی، جس روشنی میں اس نے گزرنا ہوگا،
کسی کو قد آدم جتنا ملے گا. حضرت آدم کا قد 90 فٹ اونچا تھا، 90 فٹ قد تھا سیدنا آدم علیہ السلام کا. تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو 90 فٹ جتنی روشنی ملے گی. حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جن کو اپنے جسم کے مطابق، جو سب سے بیچارہ سب سے ہلکا مومن ہوگا نا، حضور فرماتے ہیں اس کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا بھی نور ضرور ملے گا، اتنی روشنی بھی اسے ضرور ملے گی. اب ایسے عالم میں جب کہ مومنین اپنی اس روشنی میں ہی پل صراط کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. ایمان والوں کو اللہ نور نصیب فرما دیں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور ان کو کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی فٹافٹ پل صراط کو گزرنے کی کوشش کر لیں. تو کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنا نور خود تلاش کرو. اب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ شاید ہمارے لیے بھی پیچھے نور پڑا ہوا ہے. تو مومنین کے نور کی حسرت کرتے کرتے جب ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، جا کے روشنی تلاش کرو، تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے واقعی پیچھے روشنی موجود ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے اور مومنین کے درمیان اللہ ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے ایک طرف تو جنت نظر آ رہی ہوگی اور دوسری طرف ان منافقین کے لیے عذاب ہوگا. تو ایک یہ مثال ہے جو قرآن مجید سے میں نے اس کی تفسیر کی ہے، اللہ یستہزئ بہم، جو مذاق دنیا میں مومنین سے کرتے ہیں، قیامت کو اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے ان کے مذاق کا بدلہ لیں گے. ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. حیران اس لیے پھرتے ہیں، یہ بسا اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں، وہ دیکھیں جی امریکہ جیسا ملک ہے، اللہ کے نافرمان ہے اور سپر پاور بنا ہوا ہے، ان کے لیے خزانے بھی ہیں، ان کے لیے پیسہ بھی ہے، ان کافروں کے لیے دولت بھی ہے. تو اصل میں یہ اللہ رسی دراز فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں خود ہی حیران پھرتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کیوں نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید کے گھاٹے کا سودا کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں. قرآن مجید میں غالباً سورہ حامیم السجدہ میں شاید اگر میں بھول نہیں رہا تو سمود والوں کا ذکر جہاں اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سمود والے وہ تھے کہ فاستحبوا العمى بالهدى، جنہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے بدلے قبول کر لیا. اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو اختیار کر لیا. تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، انہوں نے یہ جو گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ تجارت، یہ کاروبار ان کو نفع نہیں دے گا. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت نہیں پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ دلوں کا ذکر فرمایا. آپ سرکار فرماتے ہیں کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. توجہ کیجئے گا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک دل ہوتا ہے جو چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے. ایک دل ہوتا ہے جو غلاف زدہ ہوتا ہے. فرمایا ایک دل ہوتا ہے جو الٹا ہوتا ہے، اور ایک دل ہوتا ہے جو مخلوط ہوتا ہے. پھر اس کی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہلا دل ہے جو چراغ کی طرح روشن، چاند کی طرح چمکتا ہو، وہ ایمان والوں کا دل ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر آباد ہوتا ہے. مومنین کا دل ہے کہ جنہوں نے اسلام کی روشنی کو قبول کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کے ولی اور دوست ہیں، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتے ہیں. تو ایک دل مومنین کا ہے. دوسرا دل جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں غلاف زدہ ہے، وہ کافر کا دل ہے. جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان پہ تو مور لگی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں تیسرا دل الٹا ہے، یہ منافق کا دل ہے. ہدایت کی باتیں سنتا بھی ہے لیکن
اپناتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا اور دشمنی کرتا ہے۔ اور چوتھا دل جو فرمایا مخلوط ہے، اس میں ایمان اور منافقت دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی کبھی ادھر میلان ہو گیا، کبھی ادھر میلان ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور فرماتے ہیں منافقت دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک اعتقادی منافقت ہے، ایک عملی منافقت ہے۔ تو عملی منافقت اس کا لیول اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب امانت پکڑائی جائے خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب گالی گلوچ، جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ تو ایسی باتیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایک بھی ہمارے اندر موجود ہے، اس کا مطلب ہے منافقت کی ایک قسم ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ان دلوں کو خلط ملط دل کہا گیا، یہ مخلوط دل ہیں، لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ کو جلاتا ہے۔ اب اس کی مثال چونکہ قرآن مجید نے تمثیلات کو بیان فرمایا ہے اور یہ بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، کسی کو اپنا موقف سمجھانے میں مثال دینا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے گفتگو کے اندر۔ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ کو جلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، اور اسلام کی روشنی جب ان لوگوں تک پہنچی تو کبھی انہوں نے قبول کر لیا، کبھی انکار کر لیا۔ یا دوسری مثال لیں کہ اگر خود انہوں نے اسلام کو قبول کیا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب ان کے ارد گرد روشنی ہو گئی، اسلام کی کرنوں کو سمجھ لیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جس دل میں اللہ کے دین کی دشمنی ہو بھلا وہاں روشنی کیسے رہ سکتی ہے؟ سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یعنی بظاہری طور پہ کان بھی موجود ہیں، آنکھیں بھی موجود ہے، زبان بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لہم قلوب، ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون بہا، ان دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان آنکھوں سے اگر مجھے اللہ کی قدرت کے مشاہدات کر کے مالک الملک کی ذات پہ کما حقہ ایمان نصیب نہیں تو پھر ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ ان کانوں سے اگر قرآن پاک کی تلاوت سننی نصیب نہیں تو ان کانوں کا کیا فائدہ؟ لہذا سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ نہیں لوٹائے جائیں گے، ہدایت کے کبھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال دے دی گئی، چونکہ یہاں منافقین کا ذکر پھر مکمل ہو جائے گا، دوسرا رکوع جیسے ہی مکمل ہو رہا ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح، سیب کہتے ہیں بارش کو، آسمان سے برسنے والی بارش، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، جس طرح ابھی موسم سرما میں کچھ بارشیں شروع ہوں گی کہ رات کا سناٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے ڈر اور موت کے خوف سے۔ مراد کیا ہے کہ یہ اسلام لانے کے بعد، یعنی اظہار کرنے کے بعد اسلام کا، پھر منافقانہ چال جب چلتے ہیں تو اللہ جب ان کی پکڑ فرماتے ہیں، اور جب بسا اوقات یہ موت کو دیکھتے ہیں تو جیسے بادلوں سے ڈر کے بندہ کانوں میں انگلیاں لے لیتا ہے، اس طرح بسا اوقات یہ پھر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات نارمل ہوں یہ پھر اپنے منافقانہ رویے اور روش کی طرف چل نکلتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ جو روز روز کا تماشا ان منافقین نے بنا رکھا ہے، کبھی ایمان کی طرف مائل ہو گئے، کبھی کفر کی طرف مائل ہو گئے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کے رہے نہ ان کے رہے، دھوبی کے کتے جیسا حساب منافقین کا کہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، عین ممکن ہے، بڑی قریب بات ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔
کسی دن منافقت کی حالت میں کافروں کی مجلس میں بیٹھے ہوں، موت کا پیغام آ جائے تو خاتمہ تو برباد ہو گیا نا، آخرت تو برباد ہو گئی اور خاتمہ خیر پہ تو نہ ہو سکا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں۔ مال غنیمت آتا ہے اسلام کے ساتھ آ جاتے ہیں، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اسلام کے اوپر کوئی سخت دور آئے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی مرنے کا ٹھیکہ تو نہیں کیا ہوا۔ آگے چل کے سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں لہٰذا ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے، تو اللہ نے فرمایا تھا کیا گھروں میں موت نہیں آ سکتی؟ لہٰذا یہ جو منافقانہ روش اور چال تھی کہ کبھی اسلام کے ساتھ سہولیات دیکھیں تو اسلام کے ساتھ، اور اگر اسلام کے اوپر اگر کوئی سختی کا دور آیا تو پھر کافروں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو بھی لے جائے، ان کی آنکھوں کو بھی لے جائے۔ مراد کیا ہے کہ جو تھوڑا بہت فائدہ بھی ان کو نظر آتا ہے اللہ وہ بھی ختم فرما کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان بدبختوں کو ڈال دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ نفاق سے بری فرما دے، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی اور اسلام کی حلاوت نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما کر اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمیں شر شیطان سے، شر انسان سے، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے آج کے دن کا آغاز بھی قرآن پاک کو سمجھنے جیسے عظیم عمل کے ساتھ کیا، اس کی برکت سے اللہ آنے جانے والوں کی خیر فرما دے، گھروں سے جانے والوں کو بخیریت اپنے گھر واپس آنا نصیب فرما دے، اور ہمارے باقی دن کے سبھی معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص رحمتوں کا فضل و کرم اور عنایات کا نزول ہمارے شامل حال فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔